معزز سامعین کرام، اگر آپ بیاری اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: ریاست جموں و کشمیر۔ ایک مورچہ مشہور سکھوں کا ریزیڈنسی روڈ میں تھا، جو اردو بازار سے مغرب کی جانب صابن کے کارخانے کے اوپر تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہر طرف مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ اس وقت مسلمان صرف دو محلوں میں جمع تھے، ایک محلہ دلپتیاں میں اور دوسرے محلہ استاد میں۔ آخر مسلمانوں کا قافیہ تنگ ہو گیا۔ لوگ اپنی بالغ عورتوں کو نیا کپڑا پہنا کر میدان میں لے آئے تاکہ وہ بھی گولی سے مر جائیں۔ بعض آدمیوں نے بچوں اور عورتوں کو زہر دے دیا۔ ایک شخص مستری عطا محمد نامی نے اپنی 3 لڑکیوں کو، جو 10ویں، 9ویں اور 7ویں جماعت میں پڑھتی تھیں، خود چھری تیز کر کے قتل کر دیا۔ گویا مسلمانوں پر ایک قیامت کا نظارہ تھا اور نفسی نفسی پڑی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں کا خاص شہر میں نقصان 1000 اور 1500 کے درمیان اندازہ لگایا گیا۔ جس وقت دشمن بہت قریب آ پہنچے، اس وقت مسٹر نصیر الدین ڈی ایف اوسلا رہا کا لڑکا سفید جھنڈا نصب کرنے لگا۔ اس کو بروقت گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس مارکہ خیز لڑائی میں بے شک ہندو اور فوجی بھی کام آئے جو لڑ رہے تھے۔ 6 بجے شام کے قریب حکومت کا حکم آ گیا کہ لڑائی بند کرو، سب پارٹیاں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اس سے قبل حکومت کو متعدد بار کہا گیا تھا کہ یا ہماری حفاظت کرو یا باہر جانے دو، لیکن حکومت کا جواب ملتا کہ نہ تمہاری حفاظت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی تم باہر جا سکتے ہو۔ دوسرا گورنمنٹ کا حربہ یہ تھا کہ ہمارا راشن، پانی، لکڑی بند کی گئی۔ ہندو دکانداروں نے سودا دینا بند کر دیا، بھنگیوں نے صفائی کرنی بند کر دی۔ جن کو ملتا تھا وہ روکھا سوکھا کھا لیتے تھے اور باقی روزہ رکھ لیتے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد کنور دلیپ سنگھ اور وزیر دفاع سردار بلدیو سنگھ جموں میں آئے اور کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جموں کو خالی کر دیں کیونکہ حکومت ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ اسکیم کا دوسرا پہلو تھا کہ اگر سب کے سب مسلمان جموں میں مارے گئے تو اس سے فضا خراب ہو جائے گی اور دیگر شہری آبادی کو بھی نقصان پہنچے گا۔ حکم ہوا کہ مسلمان فوراً اپنے اپنے گھروں سے نکل کر پولیس لائن جوگی دروازے میں چلے جائیں۔ اس افراتفری میں کیا کچھ لیا جا سکتا تھا۔ نکلتے وقت پھر مہاراجہ پٹیالہ کی فوج مورچوں میں داخل ہو گئی اور ایک نہایت مہیب لہجے میں ڈرا رہی تھی۔ ہماری تلاشی ہوئی اور گراؤنڈ میں بٹھایا گیا۔ پھر وہی مظالم دہرائے گئے، راشن پانی بند اور نقل و حرکت بھی بند۔ پہلے 39 لاریاں، جن میں کم از کم 50 آدمی اوپر اور نیچے تھے، بھر کر سواریوں کو کہا گیا کہ چلو تمہیں پاکستان میں لے چلیں، اور اسی طرح ان کو نامعلوم جگہ پہ لے جا کر مختلف گروہوں میں بانٹا گیا، اور راستے میں تلواروں والے سکھوں نے ان کو مختلف جگہوں پر ختم کیا اور نوجوان عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے دن 25 لاریاں پہنچائی گئیں۔ آخر دوسرے دن حکومت کی اسکیم کا پتہ چل گیا اور 3 آدمی بھی تلواروں سے نکل کر کیمپ میں پہنچ گئے۔ ہمیں ان کی آمد سے پہلے تھوڑا بہت علم ہو گیا تھا۔ چند نیک دل ہندوؤں نے مطلع کر دیا تھا کہ بھوکے پیاسے ٹھہرو اور حالات درست ہو لینے دو۔ پھر ہمیں حالات درست ہونے پر سچیت گڑھ میں پہنچایا گیا اور ہمارے ساتھ انڈین آرمی کے آدمی لگائے گئے، لیکن نصف کے قریب دھوکہ دے کر مارے گئے۔ میرپور ریاست جموں کے ایک مظلوم مہاجر الہی بخش نے میرپور کے دردناک واقعات بتاتے ہوئے کہا، ڈوگرا فوج نے چاند ماری کے بہانے بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی اور رائفلوں کا رخ شہر کی طرف کر کے آن کی آن میں کثیر التعداد مسلمان بھون دیے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ریاست میں ہنوز امن و سکون تھا اور عام فساد شروع نہ ہوا تھا، لیکن فساد کی خبر سنتے ہی ذمہ دار ڈوگرا افسروں نے ہندوؤں میں اپنے ہاتھ سے آتشی اسلحہ تقسیم کیا۔ بس پھر کیا تھا، نہتے اور بے گناہ مسلمانوں پر قیامت آ گئی۔
ڈوگروں نے شہر کے چاروں طرف رین گنیں گاڑ دیں تاکہ کوئی مسلمان زندہ بچ کر نہ جائے۔ پھر جموں کی ملٹری نے ڈوگرا گنڈوں سے مل کر بے پناہ آتش باری کی اور آگ جھپکنے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان شہید کر دیے۔ گنڈوں نے مکانوں کی تلاشیاں لے کر مسلمانوں کو چن چن کر مارا، عورتوں کو اٹھایا، ان کی عصمت برباد کر کے ہلاک کیا، دوشیزائیں اغوا کر کے لے گئے، اور یہاں تک درندگی و بہیمیت دکھائی کہ نابالغ لڑکیوں کے چلانے اور کراہنے کی حالت میں آبرو ریزی کی۔ راجہ الہی بخش نے بتایا کہ میری 2 نوجوان لڑکیاں ڈوگروں نے چھین لیں اور میرے سامنے 5 بدماشوں نے ان کی عزت تباہ کی۔ میرے 3 معصوم بچے چھری سے ذبح کیے۔ میری اہلیہ کی آغوش سے شیرخوار بچہ چھین کر اس کا گلا اس قدر گھونٹا کہ ننھا معصوم 10 ہی منٹ میں جنت کو سدھار گیا۔ میری اہلیہ کی آغوش سے شیرخوار بچہ چھین کر اس کا گلا اس قدر گھونٹا کہ ننھا معصوم 10 ہی منٹ میں جنت کو سدھار گیا۔ بڈھے باپ کی آنکھوں میں بلم گھونپ کر اس کا 1 پاؤں کاٹ دیا، پھر پیٹ میں برچھیاں ماریں، اور اس طرح وہ بزرگ ضعیف تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہوا۔ راجہ صاحب نے کہا، قصبہ سماہنی، ضلع میرپور میں ڈوگرا حاکموں کے سفاکانہ حکم سے پردہ نشین حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کیا گیا اور دوشیزاؤں کی کھلے راستوں میں بے حرمتی ہوئی۔ منادر میں 400 کنواریوں کو اغوا کر کے برہنہ کیا اور ان سے وحشیانہ کارروائی کی گئی۔ کسگمہ اور پنجیڑی میں ظالموں نے بہت سے ضعیف العمر مرد و زن کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ فوجی افسروں نے قرآن کریم کو پاؤں سے ٹھکرایا، ان کے اوراق مقدسہ پھاڑے اور نذر آتش کیے، نعوذ باللہ۔ راجوری اور بھمبر میں بزرگ مسلمانوں کے گلے میں پھندے ڈال کر درختوں سے لٹکایا اور لوگوں کو دردناک طریقے سے مارا۔ دیو اٹالہ میں ہری سنگھ کے تعلقداروں نے اور بھی ستم ڈھایا کہ ضعیف العمر اصحاب کو ایک جھونپڑی میں بند کر کے آگ لگا دی اور جلا کر خاکستر کر دیا۔ نابالغ بچیوں سے شارع عام میں انسانیت سوز ظلم کیے اور نوجوان مستورات کی بحالت برہنگی میدانوں اور مکانوں کی چھتوں پر آبرو ریزی کی۔ چہنی ریاست جموں کے صدیق الحسن قریشی نے جو وہاں کے مڈل اسکول میں مدرس میں تھے بتایا، جموں میں فساد برپا ہونے کی خبر وہاں پہنچی تو چہنی کے فرعون صفت جاگیردار نے پولیس، فوج اور بدماشوں کو یہ ظالمانہ حکم دیا کہ مسلمان جہاں ملے ان کا ایک بچہ زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ گنڈوں نے ملٹری اور پولیس کی سرکردگی میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ بہت سے مسلمان پہاڑیوں میں چھپ گئے، جو ہاتھ آئے ان کے گلے پر ظلم کی چھری پھر گئی، اور 2 ہی 4 روز میں چہنی کا علاقہ مظلوم و بے بس مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ ماسٹر صاحب نے بیان کیا، جب ڈوگروں کو معلوم ہوا کہ شہر اور قصبات مسلمانوں سے صاف ہو گئے ہیں تو انہوں نے کونے کھدرے دیکھنا شروع کر دیے، اور تلاش میں جو مسلمان مل جاتا اسے بے دردی کے ساتھ مار دیا جاتا۔ فوج اور پولیس آگ برساتی اور گنڈے دوسرے ہتھیار کام میں لاتے۔ عورتیں اور جوان لڑکیاں اغوا کر کے افسروں اور جاگیردار کے پاس بھیج دی گئیں، جہاں ان کا دامن عصمت داغدار ہوا۔ علاوہ بریں جس مقام پر مسلمانوں کو کثیر تعداد میں ہلاک کیا گیا، ان مقامات کا خود جاگیردار نے معائنہ کیا۔ جن شہداء کے جسم عطر تڑپتے نظر آتے، وحشی جاگیردار سپاہیوں اور بدماشوں کو حکم دیتا کہ انہیں زندہ گاڑ دو۔ ایک جگہ بہت سے نیم جان اور بے جان مسلمان اکٹھا کر کے ان پر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ سفاک جاگیردار نے کئی مسلم لاشوں کے ٹکڑے اپنے ناپاک کتوں کو کھلائے۔ لاشوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو پاؤں تلے روندا گیا۔ نابالغ بچیوں سے وحشیانہ کارروائی کی گئی۔ دوشیزاؤں کی عام گزرگاہوں میں عزت بگاڑ دی گئی۔ منشی صدیق الحسن نے کہا، میرے بہت سے رشتہ دار اس ہنگامے میں شہید ہوئے۔ باپ، بھائی، بہنیں، بچے، چچا، ماموں، القصہ والدہ کے سوا کنبے کے سب لوگ شہادت پا گئے، اور میں
اپنی بوڑھی والدہ کو لے کر بصد مشکل سیالکوٹ میں آیا۔ آتی دفعہ جدھر نگاہ جاتی تھی مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں۔ انسانی اعضاء جگہ بجگہ بکھرے پڑے تھے۔ کتے اور گدھے ان کے گوشت سے اپنے شکم پر کر رہے تھے۔ سب ہیڈنگ: دہلی کی سرگزشت۔ ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں مسلمانوں کے قتل عام اور اخراج کی مہم ستمبر کے دوسرے ہفتے میں اختیار کی گئی۔ اس شہر میں جس کی خاک کا ذرہ ذرہ مسلمانوں کے 600 سالہ دور حکمرانی کی ستوت و شوکت اور عدل و امن پر شاہد و دال ہے۔ 2.5 لاکھ مسلمان آباد تھے۔ مشرقی پنجاب کے مسلمان تاراج کیے جا چکے تو دہلی کے مسلمانوں کی باری آ گئی۔ جناب محمد ابراہیم صاحب لکھتے ہیں، 5 ستمبر کو جمعے کی نماز کے وقت ایک سکھ نے گڈوڈیا مارکیٹ کی چھت پر سے ایک عدد بم فتح پوری مسجد کے صحن میں پھینکا، جس کے پھٹنے سے 2 مسلمان شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ اس حادثے کے بعد شہر بھر میں 72 گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ 3 دن کے بعد کرفیو کھلا تو شہر کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے قتل کی وارداتیں شروع ہو گئیں۔ سکھوں اور راشٹریہ سیوک سنگھ والوں نے فوجی وردیاں پہن کر رات کے وقت مغل پورہ اور بستی پنجابیاں پر حملہ کیا۔ مسلمان مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اس پر حملہ آوروں کی مدد کے لیے ہندوستان کی حکومت کی اصلی ملٹری آ گئی، جو جاٹ رجمنٹ اور گورکھا رجمنٹ پر مشتمل تھی۔ فوجیوں نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کر مسلمانوں کو گولیوں اور سنگینیوں سے ہلاک کیا۔ فوجیوں نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کر مسلمانوں کو گولیوں اور سنگینوں سے ہلاک کیا۔ عورتوں اور بچوں تک میں امتیاز روا نہ رکھا اور ان بستیوں کے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ گھر بار چھوڑ کر پرانے قلعے کے کیمپ میں چلے جائیں، جہاں دوسرے محلوں کے مسلمان پناہ گزین جمع ہو رہے تھے۔ مسلمان خواتین ننگے سر اور ننگے پاؤں پرانے قلعے کی طرف چلنے پر مجبور کر دی گئیں۔ فوجی سپاہی گولیاں چلا رہے تھے۔ ہندو اور سکھ گنڈے منظم طریقے سے مسلمانوں کو لوٹ رہے تھے اور خوبرو عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ یہ قافلہ باڑہ ہندو رائے کی طرف گیا، رات وہاں بسر کی۔ اگلے دن صبح کے وقت ملٹری نے اسے پھر تنگ کیا اور پرانے قلعے کی طرف پا پیادہ جانے کے لیے مجبور کیا۔ کرول باغ پر حملہ ہوا۔ وہاں بڑی شدت اور بے دردی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ کرول باغ میں کوئی 2000 مسلمان مرد، عورت اور بچے کاٹ دیے گئے۔ بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عورتوں کی گود میں دے دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، کھاؤ۔ عورتوں کے سر کے بال ان کی ٹانگوں سے باندھ کر انہیں چھت کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی۔ اس کے بعد پہاڑ گنج پر حملہ ہوا۔ جاٹ رجمنٹ کے سپاہیوں نے گھروں میں گھس کر ہلاکت برسائی اور مکانوں کو آگ لگا دی۔ جو لوگ نکلے ان کی تلاشی لی گئی۔ عورتوں کے زیور اتروا لیے گئے۔ بعض صورتوں میں تو عورتوں اور مردوں کے کپڑے تک اتروا کر انہیں مادرزاد برہنگی کے عالم میں پرانے قلعے کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد ترکمان دروازے اور بندوق والی گلی پر حملہ ہوا۔ ہندو اور سکھ کوٹھوں پر چڑھ کر مسلمانوں پر گولیاں برسا رہے تھے۔ سڑک پر سکھ اور گورکھے فوجی مسلمانوں کو مار رہے تھے۔